السلام علیکم۔ جب اتفاق گروپ کے اندر تقسیم ہوئی تو اس وقت جو تھا وہ اتفاق ہسپتال شفیع خاندان نے اپنے ذمے لے لیا اور شریف خاندان کو کہا کہ جی ہاں آپ یہ لوگ ہمیں دے دیجئے، کیونکہ طارق جو تھے، طارق شفیع مرحوم، وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ اتفاق کے ذریعے جو اپنی ویلفیئر، سوشل ویلفیئر ہے وہ کیا کریں گے۔ ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ علاج کرواتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے اور ان کا بھی علاج ہوتا ہے۔ پھر میاں شریف صاحب نے جو ہے ایک شریف میڈیکل سٹی، شریف میڈیکل اینڈ ایجوکیشن سٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کی بہو مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس ہسپتال کے معاملات کے اندر خصوصی دلچسپی لیا کرتی تھیں۔ چونکہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی کی کسٹوڈین ہیں، ان کے بچوں کی ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کو، تو اس لیے اس کا چیئرمین میاں شریف صاحب نے براہ راست حسین نواز صاحب کو بنایا تھا، اس کا پورا ذمہ ان کو لگایا تھا۔ ایک ٹیکسٹائل مل بھی تھی جس کی انکم اس ہسپتال کو آنا تھی، اور وہ جو ہسپتال کو جب اس کی انکم آنا تھی یوں اس نے سیلف سفیشینٹ ہونا تھا۔ یہ وہ والا اتفاق ہسپتال والا ماڈل جو طارق شفیع صاحب نے بنایا وہ نہیں تھا، یہ اس سے قدرے لینینٹ تھا۔ پھر ہیلتھ انشورنس بھی متعارف ہو گئی تو یہاں پہ کافی زیادہ رونق لگ گئی۔ مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جب آخری دفعہ اپنے علاج کے لیے لندن جانے لگیں تو انہوں نے جو ہے وہ بلایا اس کی انتظامیہ کو اور انہیں کچھ پیسے دیے، جس پہ میاں نواز شریف صاحب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہنس پڑے بلکہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو ظاہر ہے وہ جو گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جوڑ گئے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے دیے اور اصرار کیا کہ اس سے جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا جو شکار خواتین ہوتی ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپنے خصوصی فنڈ سے وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری کا مفت علاج کروا چکے تھے، اور اس وقت تک کوئی 300 کے قریب سرجریاں جو ہو چکی تھیں۔ مجھے اس انیشیٹو کا اس لیے بھی اندازہ ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ اس میں کچھ ایک دو خاکسار نے بھی ڈیزرونگ لوگوں کی جب سفارش کی تو ان کا مفت علاج ہوا، اور وہ لوگ صحت مند ہیں اور شاید یہ ولاگ بھی دیکھ رہے ہوں۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ ادھر انہوں نے مطلب گواہی دینی چاہیے نا یار، میرا مطلب ہے میں کم از کم 2 ڈیڈ باڈیز لے کے اس پریٹیکسٹ کے اوپر شوکت خانم سے نکلا ہوں کہ نہیں جناب ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، یہ اگلے سٹیج کے اوپر ہے، لیکن وہاں پہ الحمدللہ جس کو بھی ریکمینڈ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے صحت سے سرفراز کیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اطلاع پہنچا رہا ہوں اور گواہی دے رہا ہوں۔ جب ظاہر ہے اب یہ میاں اور بیوی کے اندر ایک قسم کا مقابلہ تھا کہ اچھا آپ نے چونکہ اوپن ہارٹ سرجری والا کام شروع کروایا ہے تو میں اب یہ والا کام کرواؤں گی، تو وہ چلی گئیں۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیم تیار کرنا ہوتی ہے نا ڈاکٹرز کی۔ اگر آپ اوپن ہارٹ سرجری کروانے کے لیے بھی تیار ہیں تو ایون دین سامنے ڈاکٹرز کی ٹیم ہونی چاہیے، اس میں انیستھیزیا بھی ہوگا، اس میں وہ ٹیم جو تھی وہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے تو بلڈ اپ ہو چکی ہوئی تھی، کینسر والے معاملے کے لیے بلڈ اپ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا پھر یہ ان کے ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی ساری جو ایکسپینسز ہے یا جو لاس بیرنگ ہے نا یہ ادارہ، چونکہ ویلفیئر کا کام اس نے کرنا ہے، بہت سارے مریض جو ہیں جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے ان کو انہوں نے جو ہے اس کے کاسٹ خود بیئر کرنی ہے ادارے نے، تو لاس ہونا ہے، تو وہ لاس جو تھا وہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ بھجوایا کرتے تھے، اور جس ذریعے سے وہ بھجواتے تھے وہ ذریعہ اس وقت لیگل تھا اور آج بھی لیگل ہے خیر، لیکن اگر آپ اس کو کوشچن کرنا چاہیں جس طرح کے نیب نے کیا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
ظاہر ہے اس پیسے کے اوپر کوشچن اٹھایا گیا. وہ پیسہ چونکہ کیش کی شکل میں مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ نے دیا تھا, تو اس کے اوپر کوشچن اٹھا کے نیب نے وہ پیسے نہ صرف کہ ضبط تو نہیں کیے لیکن ان کو فریز کر دیا, اور یوں وہ انیشیٹو شروع نہیں ہو پایا. لیکن اس کے لیے ایلوکیشن پڑی ہوئی ہے. جیسے ہی جو ہے وہ جج صاحبان جو ہیں, جو نگران جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, وہ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت دیں گے اور وہ شریف میڈیکل سٹی کے اکاؤنٹس بحال ہوں گے تو یہ کام شروع ہوگا. اس کے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ اور جو ہیں وہ یوتھیا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ جماعت اسلامی میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں کے ایک صاحب نے کوشچن اٹھایا کہ جناب یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے. سر خدا کا خوف کرے, وہ میاں شریف کی بہو تھیں اور گامہ پہلوان کی نواسی تھیں, ٹھیک ہے نا. بس میرا مطلب ہے اس کے بعد میں اور کیا کہوں. اور ہر دوسرے شریف دیکھیے, جب میاں شریف صاحب کو 2000 کے اندر اپنے بچوں سمیت یہاں سے جلا وطن کیا گیا, تو میں اس وقت نیشن میں کامرس ایڈیٹر تھا. نیشن انگریزی کا اخبار تھا اس وقت, تو خیر بہت اچھا تھا. مطلب یہ والا اخبارات کا حال نہیں ہوا تھا اس وقت, اخبارات کی اہمیت ہوتی تھی, ابھی الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا. تو میں نے اس کے اوپر ایک پیس لکھا تھا کہ ایک شخص جس نے اپنی ساری عمر میں 42 صنعتیں لگائی تھیں اس ملک کے اندر, اس کے لیے آج اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں رہ سکے. وہ ابھی بھی آپ کو نیشن کی فائل میں وہ کہیں مل جائے گا, جس دن یہ گئے ہیں یہاں سے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر جب وہ ڈویژن ہو گئی اور شریف گروپ بنا, تو شریف گروپ کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ 20 سے 22 انڈسٹریز اور لگیں. میں کوئی اس کے بعد چونکہ میں وہ ایکٹیو صحافت سے ذرا سائڈ پہ ہو گیا تھا, اور نہ ان کے معاملات عدالت میں آئے. پھر وہ بھی جو تھی وہ سعود پیلس کے اندر بیٹھ کے, تو وہ تقسیم ہو گئی, ان کی تقسیم در تقسیم عمل کے اندر آ گئی. تو وہ انہوں نے براہ راست اپنے پوتوں پوتیوں کو ان کے حصے جو تھے وہ تقسیم کر دیے. تو اس سے آپ انٹرپرینیورشپ کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک بریلینٹ انٹرپرینیور تھے میاں شریف صاحب, ان کی بہو تھیں وہ. ہر دوسری یا تیسری کمپنی کے اندر تو ڈائریکٹرز بھی نام ہوتا تھا ان کا, ٹھیک ہے نا. اگرچہ وہ ان کی خاندانی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ان کی ڈائریکٹر ہوتی تھیں یار. میرا مطلب ہے کہ 52 انڈسٹریز میں سے کم از کم 26 سے زیادہ کی تو وہ ڈائریکٹر تھیں. تو ان کے پاس پیسے یہاں سے آئے. مطلب کہ خدا کا خوف کریں. اتنے تعصب کے اندر جو ہے وہ آپ کو نہیں اندھا ہو جانا چاہیے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ خیر ان کے بیماری کو بہت بڑا ایشو بنایا گیا. بیماری کی کوئی بات نہیں ہے. حسن جو ہیں وہ مطلب کہ شدید صحت کے مسائل کا شکار رہتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو پبلک ایشو نہیں بنایا. انہوں نے اپنی بیماری کو ایشو نہیں بننے دیا پبلک, تان کے معاملات جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے, اور انہوں نے صبح و شام اس کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا. کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا, اس کو مذاق کو پھر مذاق در مذاق بنانا, یہ وہ تھا. وہ خاتون جو تھیں عیسائی لوگ, اللہ لوگ ہی کہنا چاہیے ان کو, وہ اللہ سے شکوہ کرنا اللہ کے پاس چلی گئی. وہ خاتون اللہ سے شکوہ کرنا اللہ کے پاس چلی گئی. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جس طرح کا ایک غول کھل گیا ہے, جو کہ کسی بھی آدمی کی کسی بھی حرکت کے اوپر کبھی بھی کوئی اعتراض اٹھا سکتے ہیں, اس کا کیا بنے گا؟ ایک نسل کو تباہ کیا بھٹو صاحب نے, اور وہ دوسری نسل کو تباہ کیا ضیاء الحق صاحب نے, اور تیسری نسل جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہی ہے, جو بدبخت جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یا غلامی سے اس قوم کو نجات دے گا. اور اس کے اوپر وہ قطعاً شرمندہ نہیں ہے. وہ پبلک میں کھڑے ہو کے, جلسے میں کھڑے ہو کے ایک بات کہتا ہے, تسی کر لو جو کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.